الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 52 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 52 کے الفاظ شریفہ کے معنی: فلا اسنا تطع، آپ اطاعت کیجئے، آپ اتباع کیجئے، آپ بات مانیے الکافرین، کافر لوگوں کی، وجاہدہم، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے، بہی، اس کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ بامحاورہ ترجمہ: پس آپ کافر لوگوں کی بات نہ مانیے اور ان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ بہت بڑا جہاد کیجیے۔ کافر لوگ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات بن جائے۔ آج کی زبان میں شاید اس کو آپ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، کمپرومائز۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر اس کے علاوہ بھی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے 29واں پارہ سورہ القلم، آیت شریفہ 8 اور 9۔ صفحہ غالباً آپ کے پاس جی مکذبین، ذال کی زیر کے ساتھ 566۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ نہ مانیے بات جھٹلانے والوں کی۔ مکذبین، کاذبین، جھوٹ بولنے والے، مکذبین جو دوسروں کو جھوٹا کہے۔ فلا تطع المکذبین، میری طرف توجہ فرمائیے۔ خوش آمدید بیٹا جی، آپ کے لیے اسپیشل خوش آمدید۔ ہمارے اس بیٹے کی شادی ہوئی ہے، سب دعا کیجیے اللہ اس کو بابرکت نیک صالح بے عیب اولاد دے، آمین، اور اس کو خوشیاں نصیب کرے، آمین، تاکہ ہماری مسجد کی آبادی میں اضافہ ہو۔ خود غرضی ہماری اپنی۔ فلا تطع المکذبین، سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہن، کہ وہ تاکہ آپ نرمی وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں، فیدہنون، سو وہ بھی نرمی کریں۔ یہاں بھی فرمایا فلا تطع الکافرین، سو آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے، رک جائیے۔ عام طور پر حکمت و دانائی جس کو لوگ بنائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جینا ہے، معاملات کو چلانا ہے، بچوں کی رشتہ داریاں کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، کچھ لے کے کچھ دے کے بات کرنی چاہیے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے، دین کے معاملے میں کچھ لو اور دو کا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ لو اور اصل میں الحمدللہ
ہماری ایک بڑی تعداد نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے. دین کے بارے میں لو اور دو تو وہ کرے جس کو اس بارے میں اختیار ہو. اپنی پاکٹ سے کسی سے لینے یا پیسے نہیں دے رہا. رانا صاحب نے کہا چلو یار ایسے کرو، کرایہ بنتا ہے 5 لاکھ، وہ دے نہیں رہا، کوئی درمیان میں بات چیت، ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات میں یہ پالیسی دنیا میں کاروبار کو چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے کرنا عقل مندی ہے. لیکن دین میں میرے باپ کا دین ہے یا کسی کے باپ کا دین ہے، یا ننیال والوں نے جہیز میں دین دیا ہے، چلو کچھ لے لو کچھ دے لو. ڈاکٹر صاحب جی 100% پالیسی ناجائز. اس طرح اللہ نہ کرے بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر اور عالم دین اور حج اور عمرے والے دین کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. شادی کا معاملہ ہے، بے دینی کرنی ہے، دین، چلو یار کچھ درمیانی راہ نکال، چلو کچھ تھوڑا اختلاط ہو جائے، تھوڑا نہ ہو، ٹھیک ہے. چاچا جی کس کا دین ہے، تیرا ہے میرا ہے؟ یہ جن کا دین ہے انہوں نے اتھارٹی دی ہے کسی کو کہ ان کے دین میں کچھ رد و بدل کرے. اللہ نہ کرے کہ میں کوئی بات غلط کروں، اللہ ٹھیک بات کی توفیق دے. حق اس میں کمپرومائز نہیں، حق اور ناحق میں کمپرومائز کرنا حق کو ذبح کرنا ہے. اور عام طور پر ہماری ایک بڑی تعداد دنیا کے معاملے میں جہاں کچھ دے کے کمپرومائز کرنا ہو نہیں کرتا. تھانے جانا، کچہری جانا، ضربوں میں پٹنا رونا گوارا ہے، لیکن اس سے نہیں چلتے. اور دین کے بارے میں ماشاءاللہ سراپا اخلاق بنا پھرتا ہے. یہ سراپا اخلاق نہیں، بے دینی، بے غیرتی ہے. اور بسا اوقات اگر لفظ سخت ہو تو معاف کیجئے، دیوسی کی حد تک لوگ پہنچ جاتے. یہ کیا کریں، اب چلنا ہے، شادی کرنی ہے، فنکشن کرنا ہے. فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہیں مان. نہیں جی، جو سبق ہے فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات. کوئی اللہ پاک نے ایکسپشن چھوڑی ہے؟ کون ہے جس کو اللہ کی بات میں ایکسپشن کرنے کا اختیار ہے کسی کو؟ شیخ صاحب نے اپنے ملازمین کو کہا کہ ادھار نہیں دینا. اب کوئی مینیجر بڑا سیانا آیا ہے، فورن کوالیفائڈ ہے، وہ ادھار دے گا تو پھر ماں کے پاس ہی جائے گا یا فیکٹری میں رہے گا؟ ایکسپشن کرنے کا اختیار اس کو ہے جس نے آرڈر دیا. تو جہاں آرڈر دینے والے نے ایکسپشن نہیں دیا تو میں اور آپ کون ہیں ایکسپشن دینے والے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ماننی نہیں کرنا کیا ہے؟ ان کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو. جو حق سے ٹکرائے، اب جی جو حق سے ٹکرائے اس کے ساتھ کمپرومائز، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، اس کے ساتھ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد کرنا. کون کرے؟ سماعت فرما لیجیے، یہاں بھی کوئی شریعت کی حدود سے نہ نکلے. یہاں 3 قسم کا جہاد کہا گیا ہے. ایک ہے دین کی دعوت دیتے ہوئے جہاد کرنا. دعوت دیتے ہوئے جہاد یہ ہے کہ اپنی دین کی بات پہنچانے میں آخری حد تک کوشش کرنا. اور آخری حد تک کوشش کرنے میں یہ ہے اچھے سے اچھے انداز میں، مثالوں سے، مواقع کو یوٹیلائز، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، خوشی میں غمی میں، صرف بات ہی نہیں، یعنی جو موقع جس طرح ہو، کیا کہتے ہیں، جو چانس ملے اس کو اویل کرنا. انسانی حد تک دین کی بات زبان سے کہنے میں آخری حد تک جانا ہے.
دوسرا اس کا معنی کیا گیا تلوار کے ساتھ، مراد تلوار سے قوت کے ساتھ، اور یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے۔ نوٹ فرما لیجیے، کچھ لوگ اس بارے میں حد سے آگے جاتے ہیں جس سے دین کا نقصان ہے، امت کا نقصان۔ یہ کام قوت سے، ہتھیار سے عامت المسلمین کا نہیں، کتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، شیخ القرآن، نہ، یہ اہل اقتدار کا ہے، اور اہل اقتدار بھی کریں اہل علم کے مشورے سے۔ اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ دین کی دعوت اور جنگ دونوں سے جہاد کرو، بہت بڑا جہاد، قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ۔ اور میرے گمان کے مطابق، اللہ غلطی سے بچائے، دونوں قسم کا جہاد یہاں مراد لینا چاہیے، زبان سے بھی اور قوت سے بھی، لیکن زبان کا جہاد ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اسلحے کا جہاد ہے اہل اقتدار کے لیے، اور اہل اقتدار بھی اپنی ذاتی خواہش سے نہیں، بلکہ اہل علم ان کے مشورہ سے قوت کے ساتھ جہاد کرے، اور وہ بھی آغاز قوت سے نہ کرے، اس کی تفصیل ہے، درجہ بے درجہ وہاں تک پہنچے جہاں قوت کے بغیر گاڑی نہ چلے، اور اسلامی ریاست کے پاس پوری قوت بھی ہو یا امکانی قوت ہو، اگر قوت ہی نہیں تو جو چھوٹا موٹا سسٹم ہے وہ بھی توقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مکہ شریف میں اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کی اجازت تھی؟ نہیں، مدت بعد، یعنی ہر اسلامی ریاست بھی اس کو نہ کہا جائے کہ چلو اٹھو جہاد کرو، نہیں، یہ بات ایسے نہیں کہ جذبات میں نعرے لگا کے جو امت کا تھوڑا بہت احساس ہے اس کا بھی کوئی چمٹ نہیں، سوچ کی، فکر کی، اہل اقتدار، اہل علم کی مشاورت سے امت کی حالت، مد مقابل کی حالت، متوقع نتائج، سب چیزیں دیکھ کے فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ الفاظ شریفہ کے معنی، وَهُوَ الَّذِي ترجمہ کیجیے، ہم پڑھ چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ، اور وہی ذات، اس کا ترجمہ وہ ذات ناقص ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر سننے والے بھائی بہن، بیٹے بیٹی اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں، وہ ذات، وہ ہی ذات، دونوں میں بڑا فرق ہے، ویسے دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہاں کیا ہے، وہ سب زور سے، اور اس میں کیا ہے کہ وہ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ عبداللہ جی، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے، لیکن عام طور پہ ہم ترجمہ کرنے والے اس فرق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ ذات، اس کا معنی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے کہا وہی ذات، تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے سوا اور کوئی نہیں، اور اللہ پاک نے جو فرمایا وہی ذات فرمایا، وہ ذات نہیں فرمایا۔ اب آپ بھی سمجھ آئیے، آپ کو بھی سمجھ آئیے، کہتا آ گئی۔ اور وہی ذات مرج البحرین، دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو، بحر اس کا معنی دریا بھی ہے، اس کا معنی سمندر بھی ہے، اور اس کا معنی پانی کا ذخیرہ بھی ہے۔ تینوں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ البحرین
اور یہاں پہلے بھی بات گزری ہے، پھر سنتے ہیں۔ عربی میں اردو، انگریزی اور پنجابی کے برعکس دو کے لیے مستقل لفظ ہے۔ اردو میں ہم کہیں اگر دو آدمی کہنا ہو تو کیا ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ وہ تنہا بولے اور دو آدمی سمجھے جائیں؟ کوئی ہے اردو دان؟ انگریزی میں ماسٹر عبدالقدیر صاحب آپ نے ایم اے کیا انگلش میں، کوئی لفظ ایسا ہے جو دو آدمی بیان کرے؟ کیا کہیں گے دو کو؟ دو آدمی، ٹو مین، کوئی نہیں، نہ انگریزی میں نہ اردو میں۔ چیمہ صاحب پنجابی میں ہے کوئی آپ کی؟ عربی میں ماشاءاللہ واحد رجل، دو رجلان، تین اور تین سے زیادہ رجال۔ بحر ایک سمندر یا ایک دریا یا پانی کا ایک ذخیرہ، بحران، بحرین، دو سمندر، دو دریا، پانی کے دو ذخیرے، بہار، دو سے زیادہ۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، ہم جتنا جانتے ہیں پنجابی، اردو اور انگریزی کے مقابلے۔ وہی ذات انہوں نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو، دو پانی کے ذخیروں کو ملایا۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے شیریں، عذب شیریں میٹھا، فرات فرط یفرط کہتے ہیں پیاس کو توڑنا، فرط یفرط کہتے ہیں توڑنا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ پیاس کو توڑنے والا۔ ھذا یہ عذب فرات، شیریں پیاس کو توڑنے والا، وھذا اور یہ ملح نمکین، اجاج کڑوا، وجعل بینہما اور اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان کیا بردخن پردہ، وحجرا محجورا، حجر آڑ، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان جدائی ڈالے، محجورہ مضبوط، بامحاورہ ترجمہ۔ اور وہی ذات انہوں نے دو دریاؤں، دو سمندروں، دو پانی کے ذخیروں کو ملایا، یہ ہے شیریں پیاس بجھانے والا، اور یہ ہے نمکین کڑوا، اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان پردہ اور مضبوط آڑ بنائی۔ رب العالمین اس مقام پر اپنی توحید کے دلائل کو پیش فرما رہے۔ یہاں جو دلیل ہے وہ سمندروں کے یا دریاؤں کے یا پانی کے ذخیروں کے درمیان ہے۔ دو سمندر، دو دریا یا پانی کے دو ذخیرے ساتھ ساتھ ہیں، ایک نہایت شیریں اور ایک کھاری کڑوا۔ ایک کے پینے سے زندگی ہے، ایک کے پینے سے زمینیں پئیں ان میں بہار آ جاتی ہے، دوسرے کے پینے سے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں یا زخمی ہو جاتی ہیں، دوسرا اگر فصلوں کو پہنچے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ معمولی نہیں، بہت ہی زیادہ فرق ہے، لیکن رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی قدرت دونوں پڑوس میں ہونے کے باوجود ایک کا دوسرے پر اثر نہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات عرض کی گئی، سنی گئی، اس میں جو غلطی ہے کہنے سننے والے کو معاف کرے، اور جو بات انہی کی توفیق سے ٹھیک کہی اور سنی گئی
اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے.